وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ان کو کیا مقام حاصل صلی ہے؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنا ہے کہ ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا اور ان کی موت بھی غریب الوطنی میں ہوئی. پلیز ان کے فضائل و حالات و واقعات پر کچھ روشنی ڈالیں. سر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حالات بیان کرنے کے لیے بڑا پتھر کا دل چاہیے. اتنے سوز و گداز والی زندگی ہے ان کی. ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود صادق اور امین ہے. اور جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے. یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، ابو ذر غفاری. اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے. یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری ہیں. یہ لفظ ہے ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہے لفظ، غفاری زیر ہے اور فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے. صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے. ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکے کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ، تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے. پھر یہ خود رخت سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے، یعنی مکہ شریف میں اب ڈر بھی رہے تھے، میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے. تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم ہی پیتا تھا. جب میری کھجوریں ختم ہو گئی، زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی، زمزم طاقت والا پانی. تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہ پردیسی ہے، کھانا شانا کھلایا، رات ٹھہرایا. کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا. یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے. آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کرواتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا یہ. تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی. تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا، تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک، اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں. تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح. تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا.
اور سر اسلام کیا قبول کیا، اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا، ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے، تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا، ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ. ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا، حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے، انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں، جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا، پھر ان کی پٹائی ہوئی، پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا، اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے، ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو؟ اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا، پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور اس میں کئی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں، کفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2، اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی، جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے، اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی، تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے، ٹھیک ہے، زمین کی خزانوں کی چابیاں، اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدہ بنا لیا. اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی.
پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, آج بھی احد پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں, مسجد نبوی سے بھی نظر آتا ہے, اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا, اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں. اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف, یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے, یہ ابو ذر غفاری راوی, جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی, جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے, وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں, تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا, المستدرک الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے. یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں, اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں, مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان, ختم نہیں ہوتے. اس میں 3 بڑی کتابیں ہیں جو یعنی اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں. اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کتاب ہے وہ ہے اسد الغابہ. امام ابن اثیر المتوفی 630 ہجری نے 8000 صحابہ کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں اس کے اندر. یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شرح کے ساتھ. اس کی شرح لکھی ہے الاصابہ, امام ابن حجر اسقلانی نے, المتوفی 852 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات و واقعات, یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس. اسد الغابہ کی شرح الاصابہ, اور ایک اور کتاب ہے امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری, الاستیاب ان کی کتاب ہے. وہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو چیپٹر ہیں بخاری میں, مسلم میں, وہ آپ کو چند ایک واقعات ملیں گے ڈیٹیلڈ. آپ کو المستدرک للحاکم میں جو 4تھی اور 5ویں جلد ہے نا, جو اردو ترجمے والی بریلویوں نے چھاپی ہے, وہ تو ساری ہے ہی صحابہ کرام کے بارے میں ہے, اور ڈیٹیلڈ حالات ہیں. ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آپ کو آلموسٹ جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں آپ کو مل جائیں گی. اس میں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے, یعنی یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے, کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالیں. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے, وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے. آپ مستدرک الحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے ہیں. یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ, یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا. پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا, شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سر ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں, وہ حاکم میں ہی ہے, المستدرک الحاکم میں. غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا, کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, سپر پاور تھی دنیا کی, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا, الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو, یا کوئی مریض ہو, یا کوئی عورت ہو, یا کوئی معذور ہو.
منافقین آ کے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے۔ تو المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آ کے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اچے اچے جدوں ایتھے کسی دسیا جائے گا سر وہ تہاڈا پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جے، تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح، یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک، آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا، آیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا۔ اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ، اونٹ چلنے سے انکار کر دے، کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے۔ سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے، پانی نہیں راستے میں پینا۔ ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے۔ پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں۔ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو، یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا، تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں۔ تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ دنیا سے کیا کہہ رہے گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے، یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ، ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ تو حضرت معاویہ نے
جب خط لکھا تو عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو اب بزرگ غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت تھے بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس, شہر سے ہٹ کے, تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا, لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے, اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں, اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں, میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے, امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر, دیکھنے والے ہیں. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں, پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ, وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری, اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا, صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے, آپ کو کفن کون دے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو دفنائے گا کون, میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا, پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا, گزرگاہ پہ, جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام, ابن مسعود بھی زہد کے امام, ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے, ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا بی بی
کیا ہوا؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی, چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ, دنیا سے بھی اکیلا جائے گا, اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا, ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المطنی میں مرا ہے, اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے, اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا, اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے, اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے, تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اگر مزارات ہی دلیل ہیں کامیابی کی, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا, کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدل الحاکم میں مل جائیں گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اہل سنت بھی دیتے ہیں, صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں, چاہے امام غزالی کی ہوں, رسالہ قشیریہ پڑھیں, اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں, تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں, ان کو یاد کوئی نہیں کرتا, اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے, ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. ٹھیک ہو. علی بیگ اللہ سوال ہے کہ آج 29 شعبان 1440 ہجری ہے, رمضان المبارک کی آمد ہے. اس حوالے سے ایک کریٹیکل سوال ہے کہ کیا قیام اللیل کے دوران یعنی تراویح میں امام صاحب کے پیچھے موبائل فون سکرین پر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت سن سکتے ہیں؟ حرمین شریفین میں بھی بعض لوگ مصحف اٹھا کر امام کی قرات سنتے ہیں, کیا ایسا عمل کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. دیکھیں جی, یہ کریٹیکل سوال ہے. آج میرا خیال 29 شعبان ہے. جی ہاں جی, چانس تو یہ ہے کہ شعبان 30 کا ہوگا, کیونکہ عرب میں بھی شعبان 1440 ہجری انہوں نے بتایا کہ 30 کا ہوگا. تو پاکستان میں انشاءاللہ امید ہے کہ منگل کو روزہ ہوگا, سوموار کو ہو گیا تو اللہ کی مرضی. تو رمضان مبارک میں عموماً جو لوگ یعنی عربی کا ترجمہ نہیں جانتے ہوتے, ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن کے لیے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ لیں, کم از کم چلیں ہم عربی پتہ لگتی رہی کیا پڑھ رہے ہیں, اور ترجمے والا قرآن ہو تو بندے کو اتنا ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ وہ نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے. اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس, اس کو اگر ایئر فلائٹ موڈ میں کر لیا جائے, کیونکہ اگر آپ ایئر فلائٹ موڈ میں نہیں کریں گے اور بیچ میں اپنے میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ایک عجیب تماشا ہی لگ جائے گا نا. تو قرآن پاک کھول کے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے اب امام مسجدوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. پہلے وہ جو اتنے لمبی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے نا, وہ پکڑی جاتی ہیں, کیونکہ اب وہ سامع تو اس کا تنخواہ دار نہیں ہے نا, اب تو ساری قوم ہی سامع بنی ہوئی ہے. وہ ایک تو خاموشی اختیار کر لے گا, وہ تو باقی جنہوں نے اٹھائے ہوئے قرآن وہ کیسے خاموشی اختیار کرے, وہ تو کہیں گے حضرت بڑی لمبی چھال ماری ہے. تو یہ اس کی وجہ سے یعنی علماء کے لیے بھی, علماء تو نہیں کرنا چاہیے, قاری چلے آج علماء کو چھوڑ دیتے ہیں, قاری حضرات اور جو حفاظ ہیں ان کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے. حالانکہ اگر وہ اپنی آخرت کو دیکھیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیاں یعنی صحیح طریقے سے پریسائزلی نکل سکتی ہیں. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا کام نہیں کہ لقمہ دے,
یہ صرف سامے کا کام ہے کہ وہ لقمہ دے، اور اگر سامے نہیں دے رہا تو سامے ہٹا کے آپ خود سامے بن جائیں، لیکن ایک بندہ ہی لقمہ دے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو. اور لقمہ دینے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو آپ نے لقمہ دے دینا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ پڑھنے والے کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، میں یعنی متشابہ آیات میں ادھر سے ادھر چل پڑا ہوں. تھوڑی دور جا کے وہ پھر واپس آ جاتا ہے. اگر اس کے باوجود وہ نہ آ رہا ہو پھر آپ اس کو پیچھے سے لقمہ دیں تاکہ وہ پیچھے سے شروع کرے تو وہ آگے اپنے آپ کو امپروو کر لے. لیکن یہ طریقہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، ہر بندہ نہیں لقمہ بھی دے سکتا. تو اہل حدیث تو یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں. حنفیوں کے ہاں اس حوالے سے بڑی سختی پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل مصحف اٹھا کے آپ پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تو نماز کی کنسنٹریشن برباد ہو جاتی ہے. پہلے تو اس میں اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ اس کی اصل تو دین میں موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے. یعنی آپ صحابہ کو امامت، ورنہ تو آپ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اس بچے کو دیکھو، چھوٹی بچی آپ کی نواسی امامہ. یہ ویسے لوگ نام امامہ رکھ دیتے ہیں، یہ حمزہ یعنی الف کے اوپر پیش ہے. امامہ بنت ابی العاص، امامہ نام آپ علیہ السلام کی نواسی کا نام ہے، سیدہ زینب کی جو بیٹی تھی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب سجدے کی باری آتی تو آپ اس کو چھوٹی بچی کو سائڈ پہ بٹھاتے، سجدہ کرتے، اور پھر جب قیام میں جاتے تو دوبارہ اٹھ سے اٹھا لیتے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مطلب آپ نماز کے دوران عذر کے طور پہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی اصل ہے. سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد میں تو ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سیدنا حسن و حسین کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے جتنی دیر پیٹھ پہ وہ سوار رہتے تھے. اور پھر بعض اوقات آپ ان کو قیام کی حالت میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو سجدے میں جاتے وقت سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام یہ سارا معاملات. اس سے ایک اصل پتہ چل گئی کہ نماز کے دوران اگر کوئی مصحف کھول لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا یعنی ایشو نہیں ہے. فقہ حنفی میں تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کتا بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنے بچے کو نہیں اٹھا کے پڑھ سکتے، کیونکہ وہ حدیث شریف میں آیا نا. کہتے ہیں کتا اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. در مختار میں اس کے حاشیے رد المختار فتاوی شامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتا اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنا، لیکن اس کا منہ باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ زبان ہی مار دے، کپڑے ہی نہ پاک ہو جائے. پورا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ، تو کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ. وہ کہتے ہیں کتا اٹھا لیں لیکن مصحف نہیں، آپ جناب یہ نہیں آپ اٹھا سکتے. تو معاذ اللہ یہ انہوں نے یہ نہیں مسئلے. اور ویسے بھی یعنی چونکہ علم حدیث سے یہ نابلد لوگ ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا. باقاعدہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً یہ پوری روایت لی ہے. تعلیقاً وہ روایتیں ہوتی ہیں جو بغیر سند کے امام بخاری بیان کرتے ہیں، ان کی اسناد دوسری کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبری البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں. اور ابن حجر اسقلانی نے جو فتح الباری اس کی شرح لکھی ہے نا صحیح بخاری کی، وہ اکثر اس طرح کی تعلیقاً روایتوں کی اسناد بھی لے آتے ہیں کہ یہ کہاں سے امام بخاری نے لی ہیں. تو تعلیقاً صحیح بخاری میں 692 نمبر جو حدیث ہے، یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کی ہیڈنگ کے اوپر نا انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا ذکوان تابعی رحمہ اللہ تعالی. تو وہ سیدہ عائشہ کا چونکہ محرم بھی تھا، غلام تھا نا آپ کا، تو وہ آپ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی سیدہ عائشہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کر لیتی تھی قیام کی، اور وہ ہاتھ میں پکڑ کے، اس کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا تو وہ دیکھ کے آپ کو قیام کروایا کرتا تھا. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس سے اگلا ورژن ہے کہ امام بھی جو ہے نا وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروا سکتا ہے. سامنے والا تو مسئلہ ہی چھوٹا رہ گیا نا. ٹھیک ہے، اس کی پوری سند سنن الکبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جو امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں لی ہے. تو سنن الکبری البیہقی میں آپ کو یہ پوری سند کے ساتھ مل جائے گا کہ ذکوان تابعی سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود امام بھی مصحف پکڑ کے، لیکن یہ پریفریبل ہے کہ یہ جو حافظ بنے ہوئے ہیں تو وہ حافظ بنے نا. اگر وہ قرآن یاد ہی نہیں کرتے ہیں اور مصحف لے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ قرآن یاد رکھیں. بہتر تو یہی ہے کہ جو زبانی جانتا ہے، کیونکہ زبانی میں جو پڑھنے میں مزہ ہے، جو کنسنٹریشن وہ دیکھ میں تو نہیں ہے، تو امام کو تو زبانی پڑھنا ہے. لیکن اگر کہیں مسئلہ ہے تو وہ بجائے صورتوں کے ساتھ تراویح کروانے کے تو ان کو کہ یار زبانی دیکھ کے ہی پڑھ دو یار. لیکن کیا میں رمضان میں ایک قرآن کا دورہ تو ہو جائے نا، پورے قرآن سے آپ گو تھرو ہو جائے.
میں تو رمضان کے مہینے کو یقین کریں بہت انجوائے کرتا ہوں قرآن پاک سننے کا. قرآن پڑھنے میں وہ سرور نہیں ہے جو سننے میں ہے. اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ. ہائے ہائے, ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ فرمائے مجھے دوسروں سے سن کے مزہ آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پہ اٹھائیں گے, تو آپ فرمایا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں, امت کو شرم نہ آئے بے شک, لیکن امت کے پیغمبر کو اپنی امت کی فکر ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو آپ علیہ السلام رو پڑے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. کہا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. تو سننے کا مزہ آتا ہے. اچھا یہ تو تھا کہ امام نے اٹھایا, یہ تو بڑا ورژن ہے. ایگزیکٹ یہ ورژن بھی موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام قیام رمضان یا قیام اللیل کروایا کرتے تھے, تو ان کا جو غلام ہے وہ ان کے پیچھے مصحف اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا اور ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا تھا. وہاں امام والا تو بخاری میں مل گیا, مقتدی والا جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی. اسی کی ماڈرن فارم آپ مصحف چھوٹے سائز کا لے لیں, زیادہ بہتر ہے, یا موبائل فون کو آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس کے اوپر کر لیں تاکہ باقی آپ اپنے کہیں میسیجز ان چکروں میں نہ پڑے رہیں, تو وہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے. اور اگر آپ مصحف رکھ رہے ہیں نا, تو مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو تابعین کے آثار ملتے ہیں, ابن سیرین اور باقی لوگوں کے, کہ جب وہ مصحف اٹھا کے قیام کرتے تھے یا سنتے تھے نا, تو جب یعنی رکوع اور سجدے کا وقت آتا تھا تو وہ انہوں نے نا ڈیسک سامنے رکھا ہوتا تھا, تو اس پہ مصحف یوں رکھ دیتے تھے, زمین پہ نہیں. سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, عرب میں تو وہ اللہ معافی سے زمین پہ بھی رکھ دیتے ہیں, تو وہ عجیب ہی ان کے معاملات ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہاں سر کے نیچے بھی رکھا ہوتا ہے. یعنی اس میں احتیاط کرنی چاہیے, قرآن کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ موبائل میں رکھیں. موبائل اگر آپ زمین پہ بھی رکھ دیں گے تو اس میں کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں جو ہے نا وہ محفوظ ہے. ورنہ تو آپ کو ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی موبائل باہر رکھ کے جانا پڑے. اور اس سے اگلا ورژن ہے کہ حافظ قرآن کو تو آپ ٹوائلٹ ہی نہ جانے دیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. یہ اینٹی وینم اور الزامی اور پھکی والا جواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی موبائل دے اندر تو قرآن ہے, تو موبائل اندر جب باہر رکھیں گے تو موبائل لبنا ہی نہیں سر, ٹھیک ہے نا. تو موبائل کے اندر سافٹ فارم میں قرآن ہے نا, ہارڈ قرآن تو نہیں ہے. جس طرح کہ حافظ قرآن کے دل میں سافٹ فارم میں اس نے کریم کیا ہوا ہے نا, یاد کیا ہوا ہے نا, تو یہ بھی سافٹ فارم میں, تو وہ سافٹ فارم میں موجود ہے. تو یہ اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ ٹوائلٹ میں قرآن کو. اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی موبائل فون میں اگر کوئی آیت بھیجتا ہے تو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, وہ ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے. سر وہ ساری انٹلیکچوئل ہے, وہ حقیقی ڈسٹ بن نہیں ہے, ٹھیک, وہ تو ایک سمبل بنا ہوا ہے نا. تو وہ ہارڈ کاپی کی فارم میں نہیں, سافٹ کاپی کے میں ایسا. پھر بلکہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جناب کہ فلاں شخص کو زیارت ہوئی ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اتنے لوگوں تک جو یہ میسیج فارورڈ کرے گا اسے اتنے دنوں میں اتنی خوشخبریاں ملیں گی, اور جو آگے نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اور وہ پھر آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. عجیب تماشا لگایا ہوا ہے دین کے ساتھ ان لوگوں نے. تو مصحف کو آپ سامنے ڈیسک کے اوپر رکھیں. اور اس کو سپورٹو میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, بڑی رکت انگیز حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں حدود والے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے اپنے پاس مدرسے میں بلایا. اس میں الفاظ ہیں کہ یہودیوں کے مدرسے میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب وہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے. وہ اس لیے کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے تھے. ان کو پتہ تھا تورات میں زنا کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے, رجم لکھی ہوئی ہے, شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے. تو نبی علیہ السلام سے کروانا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام جب مدرسے میں گئے تو آپ اپنے ساتھ ایسے اصحاب کو لے کے جن کو ہیبرو لینگویج, عبرانی زبان آتی تھی, کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو نہیں آتی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
تورات لے کے آؤ. اس دوران انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے ایک بڑی گدی دی. آج بھی آپ عرب کے کلچر میں دیکھیں نا تو بڑی بڑی گدیاں انہوں نے بنائی ہیں زمین پہ. ان کے ایون جو ڈرائنگ رومز ہیں نا اس میں بھی صوفے وغیرہ بہت کم لوگوں نے ہیں. محمدی بسترے ہوتے ہیں اور وہ نیچے ہی بیٹھ کے کرتے ہیں. جس طرح یہاں ہمارے کے پی میں پٹھانوں میں نے دیکھا ہے, ان کے ہوٹلوں میں بھی یہ رواج دیکھا ہے. اس لحاظ سے میں نے دیکھا ہے یعنی پٹھانوں میں اور عربیوں میں بڑی چیزیں کامن پائی جاتی ہیں. پٹھان آپس میں اگر بول رہے ہو آپ کو لگتا ہے لڑ رہے ہیں پشتوں میں. عربیوں کو بھی اگر آپ بولتے ہوئے دیکھیں نا وہ بھی لگتا ہے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی ایک اینالوجیز ہیں, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. یہ پٹھانوں کی میں نے کوئی برائی بیان نہیں کی, یہ ان کی خوبی ہے کہ ان میں عربیوں والی یعنی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ آج کے عربیوں میں. آپ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی بھی اگر آپ احادیث اٹھا کے ان کی لینگویج دیکھیں نا تو ان میں کئی ایک محاورتاً الفاظ بڑے سخت ہیں. وہی حق یہ یعنی محاورتاً بولتے تھے تباہ ہو جا تو, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تو واقعی تباہ ہو جائے. جیسے ہمارے پنجاب میں بھی کہتے ہیں ٹوٹ پیڑیاں تیرا بیڑا غرق, تو یہ نہیں ہوتا کہ بیڑا غرق کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح تیری ماں تجھے روئے یعنی تو مر جائے, یہ ایک محاورتاً تھا. اور اسی لیے عمر سیریز جو فلمائی ہے نا سر, انہوں نے اس کو اسی کلچر میں فلمایا ہے, تبھی اس کا مزہ بھی ہے. لیکن انڈیا پاکستان میں سے بدتمیزی سمجھا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے, اس کو بدتمیزی نہیں سمجھنا چاہیے. تو وہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی سی گدی دی, آپ علیہ السلام اس میں بیٹھ کے فرمایا تورات لے کے آؤ. جب وہ تورات لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا, خود زمین پہ بیٹھ کے. اور آپ نے کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. ٹیمپرڈ فارم میں تورات تھی, آپ نے رسپیکٹ کی اور کہا میں ایمان بھی لے کے آیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور یہ تو محفوظ کتاب ہے, وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تھا, یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن پاک. تو اس سے نبی علیہ السلام نے امت کو ایک ترغیب دلائی کہ اگر تورات کو میں رکھ رہا ہوں کسی اونچی جگہ پہ اور خود زمین پہ بیٹھ رہا ہوں تو تم نے بھی قرآن کا مصحف کا یہ ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی اعتبار سے دینی کتابوں کی بھی اس طرح کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تورات بھی تو ٹیمپرڈ فارم میں ہی تھی نا. اچھا, اب وہ جب فیصلہ کرنے لگے تو وہ جہاں رجم کی سزا تھی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے اس کے نیچے وہ آیات موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ ہٹایا گیا تو وہی تھا, پھر فیصلہ اس کے مطابق کیا گیا. لیکن اس سے یہ رزلٹ نکلا. دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہماری یعنی بڑی جو بوڑھیاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی کسی کو, کیونکہ وہ تکیے پہ قرآن رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بے حرمتی ہو گئی ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام تو اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے تورات رکھی. تو اتنا زیادہ وہ تقوی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس کو تقوی کا حیضہ کہتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو مصیبت بنا لی جائے.